انتہائی افسوسناک واقعہ تھا۔ آر جے ثانی کے بعد یہ دوسرا کراچی کا بڑا سانحہ ہے جو سمجھے ایک ماہ کے دوران یہ ہوا ہے۔ اس کے اندر پانچویں لاش اب سے کچھ دیر قبل نکالی گئی ہے۔ شاید جو ہے وہ پاکستان کی آئی ایس آئی یہ سارا کچھ کروا رہی ہے جسٹ ٹو جسے کہتے ہیں نا ڈیورٹ اٹینشن، کہ وہ جو ہے نا اپنا بیک یارڈ کلیئر کر رہی ہے۔ وہ بہت فون کیے لیکن فائر بریگیڈ کم سے کم بھی آدھے گھنٹے کے بعد آئی ہے، آدھے گھنٹے کے بعد فائر بریگیڈ آئی ہے، جس کی وجہ سے اگر فائر بریگیڈ اگر جلدی ٹائم پہ آتی تو ہمارا اتنا نقصان نہیں ہوتا۔ ویسے یہ فرمائیے گا کہ افغانستان کے ساتھ پاکستان کے تعلقات فیوچر میں کیسے ہوں گے؟ کیوں ابھی تو ہم صرف خدشات سے دیکھ رہے ہیں ان کو کہ اگر وہاں پہ ان کا انقلاب کامیاب ہو جاتا ہے تو کہیں پاکستان ایکسپورٹ نہ ہو جائے، اور اگر وہاں پہ حالات خراب ہو جاتے ہیں تو حالات کی خرابی پاکستان ایکسپورٹ نہ ہو جائے۔ جو نیٹ ورک ہے وہ کیسے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے؟ اب لشکر طیبہ کے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو جی ٹریننگ کیمپس ہیں جی، یہاں پر سینکڑوں کی تعداد سے فلیٹ اور دکانیں جن کو برے طریقے سے نقصان پہنچا جل گئی ہیں۔ میرے پیچھے اگر آپ موٹر سائیکلیں دیکھیں تو 17 موٹر سائیکلیں اور ایک گاڑی جھلسی ہوئی۔ اور یونیورسٹیز تعمیر کرنے کے لیے، اسکولنگ نظام کے لیے کیا لگتا ہے موجودہ ٹائم کے اندر کیا انڈیا اتنا پاورفل ہے کہ کسی بھی ملک کو ڈیولپ کی طرف لے کے جا سکتے ہیں؟ بے شک انڈیا ہے پاورفل۔ کینیڈا اور امریکہ میں جس کا شور تھا، ٹھیک ہے، ان نون گن مین جو ہیں وہ کیسے پاکستان کے اندر بالکل رائٹ بندے پہ پہنچتے ہیں؟ ہمارے ملک میں دو طبقہ فکر ہے۔ ایک ہے جشن طالبان منانے والے، ان کو بھی کہنا چاہیے خدا کا خوف کریں، اپنے ملک پہ رحم کریں۔ اور ایک ہیں جو کابل سے بیٹھ کے ہمیں گالیاں دیتے رہے، ہمارے قوم پرست کابل سے بیٹھ کے گالیاں دیتے، اور ان گنت بار قیدیوں نے زیادتی کی ہے۔ کوئی خدا کا خوف کرو، کسی میں ذرا برابر شرم ہے، چلو بھر پانی میں ڈوب مرو۔ 7ویں ایٹمی قوت تو آزاد تو خود تو آپ مختار کے خیال تو میں کیا وقار کرنا تو چاہیے فلانا پاکستان تو فلانا۔ کو بھٹی صاحب؟ یہ ایک بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں جو ہیں وہ شاید کشمیر کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں، دوسری طرف ہم یہ سنتے ہیں بھائی کہ وہ جو ہے اگر وہ جیت چاہتے ہیں، مزید الیکشن جیت رہے ہیں تو وہ اور طاقتور ہوں گے اور وہ کشمیر میں اپنی مرضی سے جو مرضی کریں، ان کو کچھ بھی نہیں کہتا۔ جو میرے لیے امپورٹنٹ چیز ہے اس وقت وہ ڈسکس کرنا، وہ یہ ہے کہ یہ جو نیٹ ورک ہے وہ کیسے پاکستان میں آپریٹ کر رہا ہے۔ اب لشکر طیبہ کے وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو جی ٹریننگ کیمپس ہیں جی، آپ کو یاد ہوگا 2019 میں اس حوالے سے بات ہوئی تھی۔ اچھا، کئی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی صاحب کہ جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب کہ الیکشن آ رہے ہیں انڈیا کے اندر، اور ہو سکتا ہے سم ویئر ان کشمیر پرائم منسٹر مودی جو ہے وہ بڑے آلریڈی پاپولر ہیں۔ دیکھیں یہ جو ریسنٹلی انہوں نے الیکشن کروائے ہیں اس میں ہی مطلب ہی سویپٹ ہوئے، وہ اٹھا کے لے گئے ہر چیز، اس میں کوئی شک نہیں ہے اس حوالے سے۔ دیٹ ٹیلز دا اسٹوری، اینڈ دیٹ اسٹوری از کہ بھائی یہ ایک بڑے پیمانے پہ تبدیلیاں جو ہیں وہ شاید کشمیر کے اندر کرنے جا رہے ہیں۔ ایک طرف ہم یہ سنتے ہیں، دوسری طرف ہم یہ سنتے ہیں بھائی کہ وہ جو ہے اگر وہ جیت چاہتے ہیں، مزید الیکشن جیت رہے ہیں تو وہ اور طاقتور ہوں گے اور وہ کشمیر میں اپنی مرضی سے جو مرضی کریں، ان کو کچھ بھی نہیں کہہ سکتا۔ تیسری طرف یہ جو فیکٹر ہے جی جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں، یہ کشمیر والا، یہ جہاں پہ وہ لوگ جو ماضی میں کشمیر میں کسی نہ کسی چیز میں انوالو رہے، ان کو جو ہے وہ بھڑکایا جا رہا ہے۔ اور آپ ان کا دیکھیں، آپ ان کو کانفیڈنس چیک کریں، اٹ مینس دے ہیو ناٹ کلوز دیئر آپریشن جو کینیڈا اور امریکہ میں جس کا شور تھا، ٹھیک ہے۔ ان نون گن مین جو ہیں وہ کیسے پاکستان کے اندر بالکل رائٹ بندے پہ پہنچتے ہیں۔ اور میں اس پہ ایک بات کہوں گا، دا پاکستانی اتھارٹیز ہیو فیلڈ ٹو اسٹیبلش دا لنک۔ اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں انڈیا کے اندر جو یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید جو ہے وہ پاکستان کی آئی ایس آئی یہ سارا کچھ کروا رہی ہے جسٹ ٹو جسے کہتے ہیں نا ڈیورٹ اٹینشن، کہ وہ جو ہے نا اپنا بیک یارڈ کلیئر کر رہی ہے۔ بھائی حکومت جو ہوتی ہے یا جو ایجنسیاں ہوتی ہیں وہ اپنے لوگوں کو تھوڑا ہی مارتی مرواتی ہیں۔ کیوں نہیں آتا اور ہم کہیں انویسٹمنٹ نہیں کر پاتے، نہ باہر سے ہمارے پاس انویسٹمنٹ آ رہی ہے؟ کیسے دیکھتے ہیں ان چیزوں کو؟ دیکھیں جی، آپ کا ایک بہت اچھا سوال ہے، لیکن آپ اس کو دیکھ لیں کہ ہمارے وزیر اعظم جب بیٹھیں گے تو ان کے پاس کوئی آئے گا، یا ہمارا ہیڈ آف اسٹیٹ ہوگا اس کے پاس کوئی آئے گا۔ آپ نے انڈیا کے بعد کے سے پہلے آپ دیکھ لیں G8 کا سمٹ انڈیا میں ہوا، اس سے پہلے انڈیا نے ورلڈ کپ کیا ہے، G20 کا سمٹ انڈیا میں ہوا، ابھی ریسنٹلی ورلڈ کپ وہاں ہوا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے نا انڈیا نے 2 مہینے پہلے اسپیس پر اپنا شٹل بھیجا تھا۔ تو ہمیں ان سے ٹھیک ہے جو بھی ہے، لیکن ان کو دیکھنا اور سیکھنا پڑے گا۔
हम आया बैन अवी सतह या जियो पॉलिटिक्स के हवाले से बैन अवी सतह पर हम क्या दे रहे दुनिया को? हमारे पास क्या है कि हमारे पास कोई है हमारे पास, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन हमारे अपने जो इंटरनल पॉलिटिक्स है या हमारे अपने जो खींचातानी है, जिसकी वजह से दुनिया नई आने को तैयार नहीं है। ख़ास तौर पर अगर आप पिछले 1 साल का पॉलिटिक्स देख ले, जिसके अंदर हम लोग जो है ना दिवालिया के करीब होते होते रह गए, जिसके असरात अभी भी हैं और उससे हम निकले नहीं हैं। दुनिया में चीज़ें कम हो रही है, हमारे यहाँ कम होने की वजह से बढ़ रही हैं। और बाकी रहा जो हमारा, क्योंकि दुनिया में जो हेड ऑफ स्टेट ममालिक के विज़िट करते हैं, वो उनके उस ममालिक के फ़ॉरेन पॉलिसी, फ़ॉरेन ऑफिसेज़ के काम होते हैं। हमारे फ़ॉरेन ऑफिसेज़, हमारे फ़ॉरेन मिनिस्टर, हमारे जो है ना पॉलिसीज़ क्या कहती है। हम एक मिसाल आपको अभी दे दें कि जैसे हम लोग PIA को जो है ना आउटसोर्स करने जा रहे हैं, ठीक है। नुकसान में तो चल रहा PIA। हाँ, उन्होंने जो पहले ये था कि जब उन्होंने इंटरनेशनली जो होता है उसको मार्केट में भेजे, तैयार करके दिया, 5 है, कौन लेने के लिए कोई आया नहीं। फिर फेज़ 2 पर वो चले गए, उन्होंने खुद 5 से 6 ममालिक को भेजा कि भाई हम इसको आप आ जाए, हम इसको आउटसोर्स करने के लिए तैयार है। लेकिन उनकी तरफ से क्या रिप्लाई आया, आप देख ले कि मतलब 1 महीने के अंदर 2 से 5,000 फ़्लाइट्स कैंसिल। वो उसका ये काम तो नहीं है कि अपने लोगों को मारे। हुकूमत की जॉब ये होती है या इंटेलिजेंस एजेंसीज की जॉब ये होती है कि उनका काम ये होता है कि अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना। सो ये जो शख्स है इसको जो मारा गया है कराची के अंदर, ये जिसे वो कहते हैं ना, और ये मेरा ख्याल है 3 दिसंबर को किया गया है। तो आज कम से कम 6 दिसंबर है, तो इट मीन्स इसको नॉर्मली छुपाया गया है कि ये टारगेट हुआ। इसको फिर जो है वो ज़ख्मी हुए थे और फिर मेरा ख्याल है ऐसे कहा जा रहा है इनके बारे में। बट एनी हाउ उनको जो इट मीन्स कि जो इंडियन डीप स्टेट है, दे एब्सोल्युटली नो व्हाट्स वेयर द पीपल आर। हाफिज सईद के लोग कहाँ पे हैं, वो क्या कर रहे हैं। इट मीन्स कि देयर आर पीपल हु आर इनसाइडर्स हु आर टेलिंग देम, मे बी जिसे वो कहते हैं ना वो जो अंदर अंदर कोई लोग होंगे इन ग्रुप्स के अंदर। कई दफ़ा ग्रुप्स के अंदर लड़ाइयाँ हो जाती हैं, सो दे शेयर द इंफॉर्मेशन फॉर सेक ऑफ मनी। अमेरिका में भी देखें, रॉ ने जो किया है वो उन्होंने पैसा लगाया और उन्होंने कहा जी $1,00,000 ले लो, पुन्नू फारग कर दो। निजर का भी ऐसे हुआ था। सो वो उधर भी जारी बात है पैसा चला है। सो आई थिंक जो इंडियन जो डीप स्टेट है, दे आर वर्किंग। ठीक है यार, पैसे लगाओ, 1, 2, 4 लाख, $10,00,000 ले लो, कोई ज़्यादा रकम तो नहीं है। इन केस अगर $1 मिलियन में आप एक टेरर क्रिएट कर देते हो किसी दूसरे मुल्क के अंदर, तो दैट मीन्स यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ वर्क। $1 मिलियन इज नॉट अ मनी फॉर अ स्टेट। $1 मिलियन क्या चीज़ होती है पाकिस्तान के हिसाब से? वो 30 करोड़ रुपया, 30 करोड़ रुपए की क्या वैल्यू है? एक प्लॉट है, उसकी कीमत 30 करोड़ रुपया होती है। बट